أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. السلام علیکم ناظرین، میں خالد خان آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں آپ کے اپنے پروگرام میں جس کا نام آپ بخوبی جانتے ہیں، گھر گھر کے مسائل. جیسا کہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں شیخ خالد جمیل مکی صاحب. اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں گھر کے ان مسائلوں پر جو اکثر بیشتر ہمارے اور آپ کے ساتھ پیش آتے ہیں. تو آئیے ناظرین، شیخ کا ہم استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم شیخ، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے اس پروگرام میں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. اور شیخ، میں آپ سے اجازت بھی چاہتا ہوں کہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کروں جس کی آپ مجھے اجازت دیں. جی ہمیشہ. شیخ محترم، آج کا میرا پہلا سوال، جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے تو بتایا ہے ہمیں کہ دہیج کا اسلام کے اندر کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اب شوہر کچھ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں شادی کے بعد اور دہیج لے کر آؤ ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا. انہیں تو اولاً یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی ایسا مطالبہ نہ کریں بیوی سے جو غلط ہو یا شرعاً حرام ہو. اور اس سے پہلے بات بتائی گئی کہ جہیز کا مطالبہ یہ شرع کی نگاہ میں بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہے. جو ہے جی، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ذمہ دار بنایا ہے، ہر چیز کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے، اور وہ اپنی بیوی سے جہیز کا مطالبہ کرتا ہے کہ وہ کچھ مال اور دولت لے کر کے آئے. تو انہیں اولاً سمجھنا چاہیے کہ ایسے عمل سے دور رہیں وہ، اور ایسے مطالبے سے وہ بچ کر کے رہیں. جو اور اگر وہ دھمکی دیتا ہے کہ بھئی اگر تم نہیں لاؤ گی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، تو یہ جو دھمکی ہے جی، یہ شرعاً جائز نہیں ہے اور بلا وجہ ہے. اور ایسے میں اگر وہ ایسا غلط قدم اٹھاتا ہے تو ایسے آدمی کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں شدید جو ہے سزائیں ہیں. جو ہے یعنی بلا وجہ کسی آدمی کو تکلیف میں رکھنا، پریشانی میں رکھنا، بیوی بھی پریشانی میں رہے، غور و فکر کے ساتھ میں کہ والدین پریشان رہیں، اور وہ اس چیز کی وجہ سے وہ ہمیشہ کلفت میں رہیں. رشتہ اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ تاکہ ہماری بیٹی آرام اور سکون کے ساتھ رہے، لیکن وہ اسے نہ بیٹی کو حاصل ہے اور نہ وہ سکون والدین کو حاصل ہے. تو ایک ایسی چیز جو چیز اسلام میں جائز نہیں ہے، اس کی بنیاد پر دو رشتوں کے درمیان میں دراڑیں ڈالی جا رہی ہیں، تو یہ انتہائی غلط معاملہ ہے، اور آدمی کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، بچ کر کے رہنا چاہیے. جو ہے اور کوشش کرے، اگر دولت نہیں ہے یا کوئی اور چیز نہیں ہے تو فکر کرے وہ. جی، اور ان سے مشورہ کرے، بیوی سے مشورہ کرے کہ بھی کیا کر سکتے ہیں. اپنے ساس و سسر سے بھی وہ مشورہ کر سکتا ہے اس معاملے میں کہ جی، آپ کیا اس میں ہماری مدد کر سکتے ہیں. ہاں، بلکہ ان سے دعائیں لے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہماری مالی حالت ٹھیک کر دے. بیوی سے بھی کہیں، اور بیوی عموماً اپنے شوہر کے مال کے لیے اور ان کی صحت کے لیے، ان کی تندرستی کے لیے، ان کی کمائی کے لیے عموماً دعائیں کرتی ہی ہیں. تو ان تمام چیزوں کی ان سے فرمائش کرے. ان تمام چیزوں کی فرمائش نہ کر کے وہ ایسی فرمائش کرتا ہے جو شرع میں جائز نہیں ہے، صحیح. تو اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. جو ہے جزاک اللہ شیخ. ناظرین، شیخ محترم نے بتایا کہ وہ اس کا مطالبہ ہی بالکل ہی بیجا ہے، غلط ہے. تو آپ لوگوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے اسلام دہیج کے کسی بھی طریقے سے ساتھ نہیں دیتا، بالکل اس کے خلاف ہے. ایک تو آپ غلط کام کر رہے ہیں، اس کے بعد میں ایک کسی لڑکی کو آپ پریشان کر رہے ہیں. تو پلیز ایسی چیزوں سے باز آ جائیں. یہ آپ کے لیے، آپ کے گھر کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے اور آپ کی آخرت کے لیے، ہر چیز کے لیے اچھا ہے. اور دعا کیجئے کہ اگر آپ کے پاس مال کم ہے تو دعا کیجئے اللہ سے، اور کوشش کیجئے، زمین وسیع ہے اللہ کی، وہاں پہ ضرور کچھ نہ کچھ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوگا، اس کے پیچھے آپ جائیں. آئیے ناظرین، میں شیخ محترم سے اگلا سوال پوچھتا ہوں. شیخ محترم، میرا اگلا سوال آپ سے، اکثر ساس اور بہو کے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، تو شیخ ایسے سچویشن میں وہ لڑکا کیا رول ادا کرے کہ یہ جھگڑے ختم ہو جائیں؟ گھر میں لڑکے کا بڑا رول ہے، جی، اور خاص طور سے اگر وہ بڑا لڑکا ہے، ذمہ دار قسم کا ہے، جی، کماتا ہے، کماتا ہے، خاص طور سے محنت کرتا ہے، کما کے لاتا ہے، اور گھر کی کفالت اس کے ہاتھ میں ہے، تو اس کا بڑا رول ہے. سب سے بڑا رول اس کا یہ ہے کہ وہ جانبداری سے کام لے، غیر جانبدار ہو کر کے اس معاملے کو سلجھائے. مثال کے طور پر
ماں کی طرف سے اگر کوئی بات کہی جاتی ہے اس کی بیوی کے حوالے سے تو وہ پہلے دیکھے کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں. بیوی کوئی بات کہتی ہے ان کے ماں کے تعلق سے تو اسے بھی دیکھے غیر جانبدار ہو کر کے وہ کیا کہتی ہیں, اور اس میں اچھا فیصلہ کرنے والے کا رول وہ ادا کر سکتا ہے, دونوں کو سمجھا سکتا ہے کہ یہ کسی سبب سے ہیں یا یوں ہی بلا سبب ہیں, ان کا پتہ لگائے. اگر وہ بلا سبب ہیں تو انہیں وہیں پر ختم کر دینا چاہیے, اور کسی سبب سے ہیں تو اس سبب کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں, بیوی کی طرف سے بھی کچھ ہو سکتے ہیں اور ان کے والدین کی طرف سے بھی کچھ ہو سکتے ہیں, تو ان کو دینی پیرائے میں اگر وہ سمجھائیں اور ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں وہ بتلائیں تو انشاءاللہ یہ معاملہ سلجھ سکتا ہے. کوئی اس میں بہت بڑی پیچیدگی کی بات نہیں ہے. اور یہ اگر اس لڑکے سے اگر یہ نہیں ہو پا رہا ہے تو ممکن ہے اس میں کسی تیسرے آدمی کو بھی داخل کر لے, جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ مطلب اس میں ایک ثالث مقرر کر لے اور وہ بیٹھ کر کے اس مسئلے کو آپس میں باہم حل کر سکتے ہیں. جو ہوتا کیا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو لوگ نہ کہہ کر کے سینے میں محفوظ رکھتے ہیں, دبا کے رکھتے ہیں, اسی کے ساتھ گھٹ گھٹ کے جی رہے ہیں. ہاں, شوہر کے والدین وہ بھی کچھ غلطی دیکھتے ہیں تو اپنے سینے میں اس کو محفوظ رکھ لیتے ہیں, بیوی ان کے والدین کے تعلق سے کچھ دیکھتی ہے تو اس کو محفوظ کر لیتی ہے. دھیرے دھیرے وہ محفوظ ہوتے 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 ایک بڑا معاملہ بن جاتا ہے, اور پھر اس سے نفرتوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے, ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ آمادہ ہو جاتے ہیں. یہ نفرتیں لڑائی جھگڑے پر ہو جاتی ہیں, اور یہ لڑائی جھگڑا پھر اور بڑھ کر کے گھر سے نکل کر کے بازار میں, ماحول میں, گاؤں میں چلا جاتا ہے. تو یہ ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے, اور اس معاملے میں اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم غلطی پر ہیں. اگر یہ چیز سمجھ لی جائے گی تو انشاءاللہ معاشرہ قائم رہے گا صحیح طریقے سے, اور شوہر کو چاہیے کہ اس معاملے میں طرفداری بالکل بھی کسی کی نہیں, جو صحیح ہے اسے عمل میں لانا چاہیے, اور جو غلطی پر ہے اس کی غلطی کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. معروف طریقہ ہے جو غلطی کے اصلاح کا, جس طریقے سے کرنا چاہیے اسلامی نقطہ نظر سے. جزاک اللہ شیخ, بہت بہت شکریہ. ناظرین, شیخ محترم نے بتایا کہ اگر غلطی جس کی بھی ہو اچھے طریقے سے, معروف طریقے سے اسے آپ بتا دیں کہ امی جان آپ کی طرف سے شاید یہ غلطی ہو رہی ہے, یا اپنی بیوی کو بتا دیں کہ شاید آپ کو سمجھ میں یہ نہیں آ رہا جو امی جان کہنا چاہتی ہیں. آپس میں اس چیز کو سلجھا کر بات کو طول نہ دیتے ہوئے آرام سے, آسانی سے اس بات کو ختم کیا جا سکتا ہے. آئیے ناظرین, شیخ محترم کا وقت بہت ہی اہم ہے, اپنی بات کو میں سمیٹتا ہوں اور اگلے سوال کی طرف بڑھتا ہوں. شیخ محترم, میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے, شوہر نے اجازت دے دی ہے کہ بیوی اپنے مائکے جا سکتی ہے, مگر یہاں ساس سسر روک رہے ہیں کہ نہیں آپ نہیں جا سکتی. شیخ, اس میں کیا کرے وہ بیچاری؟ دیکھیے, جس طرح سے یہ معاملہ آپ نے بھی پیش کیا ہے, اس سے کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ اس گھر میں جی کچھ اختلاف کا معاملہ ہے, تناؤ ہے. جی ہاں. تو اسے چاہیے کہ پہلے جانے اور نہ جانے کے جو حقوق ہیں اس بارے میں آدمی اس طور سے یہ سمجھے, یا لڑکے کو اپنے والدین سے اس بارے میں پہلے سے یہ طے رہنا چاہیے بھئی کس کی اجازت سے وہ جائے گی. اگر شوہر وہاں پر موجود ہے, ایسا ہو سکتا ہے کہ شوہر وہاں ہمیشہ موجود ہے, اپنے والدین کے بیچ میں رہتا ہے, تو یہ معاملہ باہم آپس میں وہ لوگ مشورہ کر لیں کہ بھائی اسے کب جانا چاہیے کب نہیں جانا چاہیے. ایسا ہو سکتا ہے کہ والدین گھر پہ رہتے ہوں اور لڑکا کہیں باہر ہو, بیوی نے فون کیا, کہہ دیا کہ بھئی تم چلی جاؤ, لیکن لڑکے نے اپنے والدین سے بات نہیں کی, تو یہاں در حقیقت معاملہ خراب ہوتا ہے. لڑکے کو سب سے پہلے چاہیے کہ اپنے والدین سے, اس لیے کہ اس گھر کے اندر ایک بیوی جو ان کی خدمت کے لیے ہے, یا ان کی خدمت, یا وہ بیچارے بوڑھے ہو چکے ہیں کہ انہیں کھانے کی ضرورت ہے, دوسری اور حاجات اور ضروریات کی ضرورت ہے, مطلب ضرورت پڑ سکتی ہے انہیں, تو ایسے میں اگر وہ چلی جائے گی تو بیچارے وہ بہت ساری چیزوں کے یا بہت ساری ضروریات کے وہ محتاج ہو جائیں گے. تو لڑکے کو سب سے پہلے اپنے والدین کو فون کرنا چاہیے, ان سے بات کرنی چاہیے کہ بھئی بیوی ہماری وہ میکے جانا چاہتی ہے, اس میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے. تو اگر آپس میں تفاہم سے, یعنی باتیں کر کر کے ایک دوسرے سے اپنے حاجات اور اپنی ضروریات کو پیش کر کے اگر مسئلے کا حل نکالیں تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. جی ہاں, شوہر بھلے نے اجازت دی ہے تو اس بیوی کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بھئی چلو شوہر نے اجازت دی ہے, لیکن والدین یہ ضرورت مند ہیں, ہمارے ضرورت مند ہیں,
جی جی کہ انہیں کھانا دینا یا ان کے ضروریات کی چیزیں دینا کوئی دوسرا نہیں ہے، تو مجھے خود بھی نہیں جانا چاہیے، یا اگر جا رہے ہیں تو اتنے محدود وقت کے لیے جائیں کہ جس کی وجہ سے ان کے کوئی نقصان نہ ہوتا یا ان کا کوئی کام نہ رکے جو ہے۔ جزاک اور اللہ۔ یہ ہر ایک کو سمجھنا چاہیے، بیوی کو اپنے شوہر کے تعلق سے، شوہر کو اپنی بیوی کے تعلق سے، اپنی ساس اپنے سسر کے تعلق، ہر ایک کے بارے میں ہر ایک کو اگر دینی اگر فکر رہے گی اور سوچ رہے گی تو انشاءاللہ یہ مسائل نہیں پیدا ہوں۔ تھوڑی سی سمجھ کا بس فرق ہے۔ جی ہاں جی ہاں جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ۔ اسی سے ریلیٹڈ شیخ اور میرا اگلا سوال ہے جی۔ فیملی میٹرز کو لے کر۔ لڑکے کی شادی ہو چکی ہے، پہلے سے کما رہا ہے، پہلے کمائی لا کر دیتا تھا اپنی ماں کے ہاتھ میں، اب بیوی چاہتی ہے کہ کمائی لا کے دے میرے ہاتھ میں، تو شیخ اس میں پہلا حق کس کا ہے، ماں کو دے یا بیوی کو دے؟ اس میں شرعی طور پر تو کوئی ایسی بات منقول نہیں ہے کہ کمائی وہ کس کو دے جو ہے، جی جی کیونکہ جو معاملے کا ذمہ دار ہوتا ہے سب سے پہلے یہ طے ہونا چاہیے کہ معاملے کا ذمہ دار کون ہے، کہ گھر کا جو معاملہ ہے، ضروریات زندگی ہے گھر کی یا وسائل ہیں گھریلو، وہ تمام کا ذمہ دار کون ہے۔ سب سے پہلے تو گھر میں یہ طے ہونا چاہیے۔ اگر یہ طے ہے کہ مثال کے طور پر لڑکے کی والدہ یا لڑکے کے والد وہ گھر کی دیکھ بھال کرتے تھے، زیر نگرانی معاملہ انہی کے انجام پاتا تھا، تو لڑکے کو چاہیے کہ وہ اپنے والد کے حوالے کرے جو ہے پیسے جو ہے۔ اچھا ہوتا کیا ہے، جیسے بھی آپ نے کہا کہ عموماً لڑکیاں یہ چاہتی ہیں کہ بھائی وہ پیسے لا کر کے ہمارے ہاتھ میں دیا کریں جو ہے، تو انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کیا وہ یہ ذمہ دار ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جس کے ہاتھ میں پیسہ دیا جائے گا تو وہ گویا کہ ہی حقدار بن گیا ہے بذات خود تصرف کرنے کا، کہ جیسا چاہے جہاں چاہے وہاں خرچ کرے، اور اگر ایسا ہوگا تو پھر وہ ناچاکیاں آپس میں ہوں گی۔ ہاں، اور فوری طور پر ایک جگہ آدمی دیتا تھا وہاں سے فوری طور پر دوسری جگہ تبدیل کرنا، اس میں بھی والدین کو ٹھیس پہنچ سکتی ہاں ہے۔ ٹھیس پہنچ سکتا ہے۔ وہ بھی کہیں گے بھی آج بیوی آئی، میرے بیٹے نے جو ہے اب اپنے بیوی کے حوالے پیسے کرنا دینا جو ہے اس نے شروع کر دیا ہے، تو ایسا نہیں ہونا ہے۔ کسی کا دل جو ہے اسلام نہیں توڑنا چاہتا، اور آپس میں جو ذمہ دار ہے گھر کا وہ ذمہ داری ادا کریں، انہیں تجربہ رہتا ہے، بڑی ہیں گھر کے اندر، انہیں بہت سارے حالات معاملات، ہر چیز کو کہاں پر کس طریقے سے کی ضرورت ہوتی ہے، اس اعتبار سے کفایت شعاری سے وہ خرچ کرتی ہیں۔ ممکن ہے نئی جو لڑکیاں آتی ہیں انہیں تجربہ نہیں ہوتا ہے، گھر کیسے چلایا جاتا ہے، جہاں 100 خرچ کرنے کا وہاں 1000 خرچ کرنے لگتی ہیں، یا جو چیزیں ضرورت کی نہیں ہیں ان چیزوں میں خرچ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے جو ذمہ دار ہے اس کے ہاتھ میں پیسے جانا چاہیے۔ اگر خود ہی وہ ذمہ دار ہے جی تو کسی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، تاکہ بیوی بھی خوش رہے اور والدین بھی خوش رہیں۔ وہ خود اگر وہ انتظام کرتے ہیں ان تمام چیزوں کا تو اس کا ذمہ دار ہے۔ جو عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان تمام چیزوں کا وہ مطالبہ نہ کریں، کیوں اپنے سر جو جھمیلا لیں جو نئے اختلاف کا باعث بنے۔ جو ہے ذمہ داری، لوگ آج ذمہ داری سے بھاگتے ہیں، انہیں ذمہ داری سے اولاً تو عہدہ برآ ہونا چاہیے کہ بھائی چلو ہم یہ ذمہ داری نہیں، امی آپ ہی سنبھالو، جو آپ ہی دیکھو اور جو چاہو وہ آپ کرو خرچ، اس طریقے پر ہونا چاہیے۔ لیکن آج شوہر بھی ایسے ہوتے ہیں جو اس طریقے پر کرتے ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ جو بیویاں ایسا کرتی ہیں وہ بھی غلطی پر ہیں، انہیں بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ان تمام چیزوں سے اگر یہ سمجھا جائے کہ معاملات گھریلو کس طریقے سے انجام پائیں تو وہ بہت مناسب ہوتا ہے، اور انشاءاللہ اختلافات کی نوبت نہیں آتی۔ ہاں، جس کی ضرورت کا جو حق ہے، مثال کے طور پر بیوی کے اپنے پرسنل جو اخراجات ہیں اس کے بارے میں وہ شوہر سے سوال کر سکتی ہے، یا اپنے ساس سے وہ مانگ سکتی ہے معروف طریقے سے، کہ ہمیں یہ ضرورت ہے یا ہمیں یہ خرچہ ہے۔ اگر یہ تمام چیزیں وہ انجام دیں گے تو انشاءاللہ کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے۔ ہاں، وہ اس کا اپنا ذاتی اگر اخراجات اگر نہیں دیتے ہیں تو اپنے شوہر سے کہہ سکتی ہے، یا اپنے شوہر کی شکایت اپنے ساس سے کر سکتی ہے، بھی دیکھو وہ ہمیں نہیں دے رہے ہیں خرچہ۔ تو گھر میں ایک موجود ہے معاملہ حل کرنے والا، اگر اس طریقے پر انجام دیں گے تو انشاءاللہ یہ خاندان صحیح طریقے سے رہے گا، اور ہر ایک کے اپنے حقوق جو ہے وہ ادا ہوتے رہیں گے۔ جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، دیکھا شیخ محترم نے کتنے آسانی سے، کتنی بہترین طریقے سے بڑے بڑے مسئلوں کو حل کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ بتایا۔ سارے طریقے الحمدللہ اسلام کے اندر موجود ہیں، ضرورت بس اس بات کی ہے کہ تھوڑا سا ہم اسلام کو سمجھیں۔ ناظرین، وقت ہو چلا ہے ایک بریک کا، جائیے گا کہیں نہیں، آتے ہیں بس ایک بریک کے بعد۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ظلم کا شکار ہوتی تھیں بیٹیاں، مان کر مصیبت
اور نحوست زندہ درگور کر دی جاتی تھیں بیٹیاں۔ بیٹی راحت بنی اور بہن شفقت، بیوی سکون اور ماں کے قدموں میں جنت۔ آدم کی بیٹیاں، شیخ شمیم فوزی کے ساتھ دیکھیے اسلام میں کیوں ہے عورت کا بلند مقام، ہر بدھ دوپہر 3:30 بجے اور رات 9:30 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ ناظرین، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد جمیل مکی صاحب۔ سوال و جوابوں کا سلسلہ شروع ہے، تو آئیے ناظرین شیخ محترم سے پوچھتے ہیں ایک اور سوال۔ شیخ محترم السلام علیکم، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ محترم ایک سوال آپ سے پوچھنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ شیخ محترم، اکثر یہ دیکھا گیا ہے جوائنٹ فیملیز کے اندر کہ ایک لڑکا شادی کرنے کے بعد میں الگ ہو جاتا ہے اور ایک آدھا بھائی اپنی ممی ڈیڈی کے ساتھ رہتا ہے۔ اب اس کے ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی ان کے خرچے میں اپنی کمائی کا کچھ حصہ دے، تو کیا لڑکا دے یا نہ دے اس کشمکش میں ہے؟ اس کو خود اپنے پرسنل خرچے زیادہ ہیں۔ یہ مسئلہ یہ اس وقت ہوتا ہے جب یہ معلوم نہیں رہتا کہ گھر کی کفالت کا ذمہ دار کون ہے۔ اب اس سے پہلے جو باتیں آئی ہیں والدین کے حقوق کے حوالے سے، اس میں ایک حق یہ بھی ہے کہ جو کہ اب والدین اس لائق نہیں رہے کہ وہ کمائیں۔ تو اب ان کی کفالت کی ذمہ داری وہ اولاد پر ہوتی ہے۔ اب یہ والدین اگر کسی اولاد کے پاس ہے، مثلا جیسے آپ نے کہا کہ بڑے لڑکے کے پاس ہے، وہ چھوٹا لڑکا وہ الگ تجارت کرتا ہے، بڑا لڑکا وہ بھی تجارت کرتا ہے، لیکن والدین اس کے ساتھ ہیں، وہ خرچ کر رہا ہے اس کو۔ اب والدین یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بچہ خرچ کر رہا ہے اور میرا دوسرا بچہ وہ بھی الحمدللہ کمائی کر رہا ہے، اور ان کی خواہش وہ بھی خرچ کرے، تو کہہ سکتے ہیں اپنے چھوٹے بچے سے بھی کہ تم بھی ان کے اخراجات کے اندر جو میرے اوپر ہو رہے ہیں ان کے اندر تم بھی حصے داری نبھاؤ۔ جو ہے مطالبہ کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور مطالبہ کرنے سے پہلے ہی اولاد کو خود ہی سمجھ لینی چاہیے کہ میرا بھائی جو اخراجات کر رہا ہے مجھے بھی اس خیر کے کام میں شریک ہونا چاہیے تھا، خود سے اپنا تعاون جو ہے پیش کرنا چاہیے، تاکہ وہ چیز جو والدین کے اوپر استعمال ہوتی ہے وہ اجر و ثواب کا باعث ہے، یہ خیر کا کام ہے، تو اس میں بڑھ کر کے حصہ لینا یہ ضروری ہے جو ہے۔ اور اگر ایسا رہا تو یقیناً خوشی کی بات ہے، اس سے بھائیوں کے آپس کے جو رشتے ہیں وہ بھی مضبوط رہیں گے۔ شیخ، مطالبہ کرنے تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، جی، تو کیا اس لڑکے پہ فرض بھی ہے جو الگ رہ رہا ہے؟ اگر وہاں سے اس کے والدین کے حقوق اگر پورے نہیں ہو رہے ہیں، یا جو بھائی ان کی کفالت کر رہا ہے وہ کمزور ہیں مالی اعتبار سے کہ ان کا حق وہ ادا نہیں کر پا رہا ہے، تو ایسی صورت میں ان کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے والدین کی کفالت کریں، جو ہے اس میں حصہ نبھائیں اپنا۔ اطاعت، یہ ماں باپ کی اطاعت میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ ان کے جو مالی یا ان کی جو ضروریات زندگی ہیں، مادی جو ضروریات ہیں اس کی بھی دیکھ بھال کریں، اس کو بھی پورا کریں وہ جو ہے۔ جی، جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ۔ شیخ محترم، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک بھائی ہے جس کی ایک بہن کا طلاق کافی ٹائم پہلے ہو چکا ہے، اور اس نے اپنی اس بہن کو سنبھال لیا ہے، کئی سالوں کے بعد اب وہ بہن کہتی ہے کہ اس گھر میں بھی میرا حق ہے، تو شیخ اس میں اسلام کیا رہنمائی دیتا ہے؟ دیکھیے، یہ مسئلہ در حقیقت کفالت کا ہے۔ جی، کفالت سے مراد یہ ہے کہ وہ مطلقہ بہن اگر اس کے والدین ہیں تو والدین کے پاس رہے گی، لیکن ادراہ ہمدردی کسی بھائی نے کہ یہ والدین کے پاس رہے گی تو ممکن ہے والدین پر بوجھ ہو، اس لیے کہ وہ بڑھاپے کی عمر میں ان کے پاس ان کے ہاتھ خالی رہتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ اتنا زیادہ تعاون نہیں کر پاتے۔ کسی بھائی نے اپنے پاس اپنے اس بہن کو لے لیا ہے۔ جو معاملہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جس گھر میں وہ رہ رہی ہے کہتی ہے کہ اس میں میرا بھی حق ہے، حالانکہ اس گھر کو اس لڑکے نے اپنے پیسے سے اپنی محنت سے اس نے کما کر کے بنایا ہے۔ اسلام میں ہر ایک کے حقوق متعین ہیں۔ اس بہن کا حق اس کے والد کی جائیداد میں ہے، جی، اسے اپنے والد کی جائیداد سے لینے کا حق ہے،
چونکہ والدین ابھی زندہ ہیں تو میراث کے تقسیم کی کوئی بات تو ہے نہیں، البتہ یہ ہے کہ والدین کا جو گھر ہے اس گھر میں اس کا حق بنتا ہے۔ بھائی نے اپنے گھر میں جہاں اسے ٹھہرایا ہے وہ تو ہمدردی کے ناطے ٹھہرایا ہو، جی نہ کہ ان کا اس گھر کے اندر کوئی حق ہے۔ جو والد کا اگر گھر ہے تو اس میں ان کا حق بنتا ہے، اس گھر کے اندر وہ رہ سکتی ہیں جو ہے، لیکن اس بھائی کے گھر کے اندر ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن ادراہ ہمدردی بھائی رکھ رہا ہے تو اسے احسان مند ہونا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ شیخ محترم۔ شیخ محترم، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ بیوی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کی بھائی اور بہن کی بھی خدمت کرے؟ یہ اس کے واجبات میں سے نہیں ہے، جی ان ازراہ ہمدردی، تعاون اور آپس میں خاندانی جو مروتیں ہیں ان تمام چیزوں کو برت کر کے اگر یہ کرتی ہے تو وہ اجر اور ثواب کا باعث ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہر چیز کو دینی نظریے سے اسے دیکھنا چاہیے۔ جی آج ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ بھی اگر ہم کھانا بنا کر کے دے رہے ہیں تو یہ ایک دنیاوی معاملہ ہے، یا ہم ساس کی خدمت کر رہے ہیں تو میں چونکہ ان کے بہو ہوں تو میں کروں، نہیں، اسے اگر دین کا رنگ اگر دے دیا جائے تو کرنے والے کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہے اور جس کا کیا جاتا وہ بھی احسان مند رہے گا۔ اس کے اوپر واجب تو نہیں ہے کہ نہیں وہ ان کی خدمت کرے، لیکن نہیں، اگر وہ خدمت کرتی بنا کر دے دی تو اس کو انشاءاللہ اجر اور ثواب ملے گا جو ہے، اور اس ثواب کی نیت سے اگر یہ کام کرنا ہی چاہیے جو ہے۔ ہاں، تو ایسا اگر کوئی کرے تو واجب تو نہیں ہے بیوی کے اوپر، لیکن اس کے لیے ادراہ ہمدردی، تعاون کے، اور اس گھر میں رہ رہی ہیں، ان کے کچھ حقوق بنتے ہیں، ان کے شوہر کے بھائی ہیں، ان کی بہنیں ہیں، تو ان کا کچھ حق بنتا ہے اس طرح سے کہ ان کی بھی کچھ خدمت اگر کی جاتی ہے تو وہ ہونا چاہیے۔ لیکن انہیں بھی دوسری طرف سے انہیں بھی سمجھنا چاہیے کہ نہیں، یہ ہمارے گھر کے اندر یہ خادمہ یہ ہماری خدمت کے لیے آئی ہے، جی میرے بھائی کی بیوی ہے تو اسے یہ کرنا ہی چاہیے، یہ تصور غلط ہے جو ہے۔ وہ اگر کرتی ہے تو گویا کہ وہ احسان کر رہی ہے، اس کے اوپر واجب نہیں، ہر ایک کو اپنا کام کرنا ہے، اپنا خیال رکھنا ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا تعاون کرتا ہے، ہمدردی دکھاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، شیخ محترم نے آج کے بھی جو ہمارے سوالات تھے بہت ہی آسانی سے، بہت ہی پیارے انداز میں ان کا جواب دیا۔ شیخ محترم نے بتایا ہر آدمی کو اپنا مقام سمجھنا چاہیے، اگر وہ خدمت کرتی ہے تو اسے یہ سوچ کر خدمت کرنا چاہیے کہ ایک اس سے ثواب مل رہا ہے، جس سے اور اس کے تعلقات اپنے شوہر کے ساتھ، اس کے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہوں گے۔ اگر اس بات کو اپنے ذہن میں رکھتی ہے، انشاءاللہ رشتے اور بھی اچھے ہو سکتے ہیں اور بھی سہانے ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے اور مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا أيها الذين آمنوا قوا